اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پیچھے سے جو سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا، وہ نکاح کے بارے میں ہے کہ نکاح کے لیے کس طرح کی خواتین کو چوز کیا جائے گا، اور اگر وہ مطلب جس سے پہلے ہوتا تھا کہ لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، اگر لونڈی سے نکاح کیا جائے گا تو اس کی ایک تو یہ کہ اس کے مالکوں کی اجازت سے ہوگا جو اس کے گھر والے ہوں گے، دوسرا یہ کہ اس کی بھی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کی گئی ہے محصنات غیر مصافحات اور ولا متخذات اخدان، اور یہی چیز پیچھے بھی بیان کی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی نیک سیرت ہونا چاہیے۔ اور اسی پہ ہم بات کرتے تھے لاسٹ ٹائم کہ نکاح کے لیے جو کرائٹیریاز ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ان میں سب سے جو ضروری چیز ہے یعنی اخلاق اور دین، ایمان، تقوی، دین کا علم، وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یعنی آپ بیٹے کی دلہن دیکھنے نکلتے ہیں یا آپ بیٹی کے لیے جو ہے وہ بر تلاش کرنے نکلتے ہیں، تو یہ چیز تو سب سے پیچھے ہوتی ہے۔ اور بہت بھی کرتے ہیں نا ہم، تو تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا نماز روزہ کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کو 5 وقت کا نمازی مل جاتا ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن دس از ناٹ انف، ٹھیک ہے؟ جب آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اپنے بچے کی، تو آپ اپنی اگلی نسل کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں نا، تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر شرافت اور اخلاق بھی شامل ہے۔ پھر یہ کہ عقیدہ درست ہو، پھر یہ کہ انسان دین کو صحیح معنوں میں جانتا ہو، یعنی اسپرٹ اس کو دین کی پتہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عالم ہی ہو، عالم ہونا بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ بیسکلی جو رہن سہن ہے، جو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اللہ کی رضا والا ہو، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے جب آپ ملتے ہیں 1-2 دفعہ کسی سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز میں یہ چیز ہے ہی نہیں نا۔ ہم لڑکی دیکھنے نکلتے ہیں تو ہمیں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی چاہیے ہوتی ہے، چاند چہرہ، اور بہت بھی ہوتا ہے تو پھر ہمیں ساتھ میں وہ سلیقہ شوہر بھی چاہیے ہوتی ہے، اور گھر مینج کرنے والی ہونی چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں۔ آج کل تو یہ بھی نکل آیا ایک فتنہ اور کہ جی برابر بیٹے کے ہمارے کماتی ہو، ڈگری ہو اس کے پاس، اور یہ چیز اتنا بڑا فتنہ ہے، آپ لوگ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے، لیکن ہمارے ارد گرد یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ فیملی یونٹ کو توڑنے کا پورا انتظام کیا جا چکا ہے۔ جتنا زیادہ لڑکیوں کو آپ پروفیشنلی ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور ان کو برسر روزگار لے کر آ رہی ہیں مردوں کے برابر، سو کالڈ برابری پر جو اللہ نے قانون دیا اس کو توڑ رہے ہیں، تو اب آپ دیکھ لیں حالات آگے کہ بات بعد میں ہوتی ہے، وہ دھمکی پہلے دیتی ہیں کہ میں تمہاری کوئی وہ نہیں ہوں، میں خود کما سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ سکیں۔ بچیوں کی، لڑکیوں کی تعلیم بہت اچھی ہونی چاہیے، پروفیشنل بھی ہونی چاہیے، لیکن اس شعور کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ کا زندگی کا مقصد کمانا نہیں، آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے دائرہ کار میں رہ کر اپنا گھر بسا کے اپنی آئندہ نسلوں کی تعمیر کرنی ہے۔ آپ بے شک اکاؤنٹس پڑھ رہے ہو، آپ بزنس پڑھ رہے ہو، آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہو، ایک تو وہ ہے نا جگہ جہاں عورتوں کا ہونا ضروری ہے، جیسے تعلیمی میدان ہے، اساتذہ ہونے چاہیے فیمیل تاکہ وہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کا کام کر سکے۔ پھر اسی طرح ڈاکٹرز چاہیے، آپ کو طبیبہ ہونی چاہیے،
ضرور ہونی چاہیے، بلکہ میں کہتی ہوں میڈیکل کی ہر فیلڈ میں خواتین ہونی چاہیے، ایون میڈیکل کی جو لیب اٹینڈنٹ ہیں، جو تھیٹر کی ٹیکنیشینز ہیں، ایچ اینڈ ایوری، اور بہترین اسکلڈ آپ کی سرجن ہونی چاہیے خواتین، کیونکہ وہاں خواتین کا معاملہ ہے، وہاں آپ کی خواتین کی پرائیویسی کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ اس قدر تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جب کوئی بیماری ایسی اللہ تعالیٰ رحم کرے کسی پر آ جاتی ہے تو کسی کا کوئی پردہ نہیں رہ جاتا، جو حالات ہیں ہمارے ہاں۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، یہ تو ضروری ہیں، لیکن صرف پیسے کمانے کی خاطر ایسی ایسی ڈگریز کرنا جہاں پر بینکنگ کی جاب ہے مردوں کے بیچ میں، اور باقی مطلب صرف یہ کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، یہ چیز غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اس سوچ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری آئندہ نسلوں کو، اور ہمیں بھی حکمت دے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں، سکھا سکیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ساری ہو رہی تھی، اور اس میں ایک چیز ہم نے یہ سیکھی تھی کہ ان رشتوں کو، یعنی شوہر اور بیوی کے رشتے کو چلانے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ صبر اور حوصلے کے ساتھ ایک ٹائم دیا جائے ایک دوسرے کو، تو یہ رشتے جو ہیں یہ چل سکتے ہیں۔ ادروائز اگر فریقین جو ہیں وہ بے صبرے ہیں، فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کسی غلطی کوتاہی کو معاف نہیں کرنا چاہتے، اس پر کسی کو سپیس نہیں دینا چاہتے، تو پھر یہ رشتے جو ہیں، یہ تو بہت خوبصورت رشتے ہیں، یہ وبال جان بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے، اور تمہیں تم سے پہلے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، اور تم پر اپنی رحمت برسائے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور حکمت والا ہے۔ تو یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں شادی کے متعلق، نکاح کے متعلق، اور اس کرائیٹیریا کے متعلق کہ نکاح آپ کریں کیسے لوگوں میں، تو یہ ہم سے پہلے جتنے نیک لوگ رہے ہیں، انبیاء ہیں، انبیاء کے فالوورز تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فالوورز یعنی صحابہ کرام کی زندگی میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ نیکی کا کرائیٹیریا، آپ ابو طلحہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت دفعہ میں ان کو کوٹ کرتی ہوں۔ ام سلیم کے شوہر تھے، حضرت انس کے سیکنڈ فادر تھے۔ ام سلیم کے بیٹے حضرت انس تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، ان کے خادم تھے، اور ام سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کی تھی۔ اب ابو طلحہ کا جو کردار ہے اور ام سلیم کا مختلف واقعات میں آپ کو سناتی رہتی ہوں۔ ابھی کل میں پڑھی تھی اپنی پیپر کی تیاری میں، تو مجھے ایک اور واقعہ ملا۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، وہ آتا بھی ہے قرآن کی تفسیر میں بھی، سورہ توبہ کی آیات میں، کہ بہت ایسے لوگ انصار کے واقعے میں سے آتا ہے، ایسے لوگ جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو فوقیت دیتے ہیں۔ اور وہ ایک صحابی تھے جو ایک مہمان کو لے گئے، اور کھانے میں گھر میں کچھ نہیں تھا، بیوی سے پوچھا، ان کا صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے، اور اس میں انہوں نے پھر چراغ بجھا دیا، اور یہ سارا قصہ آپ نے سنا ہوا۔ اور اسی میں پڑھ رہی تھی کہ ابو طلحہ کے کردار میں ہی کہ ان کا بیرہا نامی باغ تھا، بہت بڑا اور زبردست قسم کا، اور چشمہ بھی تھا اس میں، میٹھے پانی کا کنواں تھا، کھجوریں بہترین تھیں، سایہ دار درخت تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انہوں نے اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ دیکھیں کہ باغوں والا بندہ تھا، اللہ کی راہ میں دیا، اور دین کی راہ میں ایسی مشکلات بھی آئیں کہ بچہ فوت ہو گیا، وہ بھی ام سلیم ہی کا واقعہ ہے نا، ابو طلحہ ہی کا بیٹا تھا جو فوت ہوا،
تو جو رات کو وہ فوت ہو گیا تو ام سلیم نے بتایا نہیں، ابو طلحہ سفر سے واپس آئے، ان کے سارے حقوق ادا کیے، ان کو کھانا وانا کھلایا، صبح پھر فجر کے وقت جو ہے انہیں کہا کہ اگر کوئی امانت دے آپ کو اور اپنی امانت واپس لے لے تو آپ کیسا ریئیکٹ کریں گے. وہ ماں تھی، پورے صبر کے ساتھ اس نے رات بھی گزاری، شوہر کے حقوق بھی ادا کیے. اسے پتا تھا کہ شوہر سفر کر کے آیا، مجھے اس کو ایک دم سے تکلیف نہیں دینی ہے. اس لیول پہ جا کے شوہر کا خیال رکھنا، مطلب ہم سوچ، ہماری سوچ سے اوپر کی چیز ہے نا یہ. تو آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی آزمائشیں، پھر ایک وقت ان پر یہ بھی آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور وہ مہمان کو لے کے گئے اور مہمانداری کا اجر کمایا. تو لٹرلی میرے دل سے ایک آواز نکلی کہ بعض لوگ کیسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی نیکیاں کماتے ہیں، ہر طرح کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تمہیں فہرستیں کھول کھول کے بتا رہا ہے، کیسے لوگوں میں نکاح کرو، کیسے سیرت والے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو نکاح کا، اور پھر آپس میں شوہر بیوی کیسے معاملہ کرو. تم سے پہلے نیک لوگوں کی راہ جو تھی وہ یہ تھی. اب آپ اس میں دیکھیں ام سلیم کا کردار، اور پھر دیکھیں کہ ام سلیم نے جب شادی کی ابو طلحہ سے تو انہیں یہ نہیں کہا کہ ابو طلحہ تب باغوں والے تھے، تو مہر میں انہوں نے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو میں آپ سے نکاح کروں گی، اور بہت اچھے ہیں. ابو طلحہ نے جب ان کے غالباً حضرت انس کے جو والد تھے نا، وہ ان کی وفات ہو گئی، یہ شاید وہ مرتد ہو گئے تھے. مجھے اب یہ دونوں چیزوں میں جو ہے نا وہ کنفیوژن ہے، میں پھر کسی ٹائم آپ کو بتاؤں گی. تو وہ انہوں نے ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا تو میں سلیم نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، مجھے بھی اچھا لگے، لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ اسلام قبول کر لیں، یہی میرا مہر ہوگا، میں آپ سے اور کچھ نہیں لوں گی. تب ان کے پاس باغات تھے، بیرہا جیسا باغ تھا، اور بھی چیزیں ہوں گی. تو ام سلیم نے کس لیول پہ جا کے چوائس کی؟ بر کے لیے دولت نہیں دیکھی، ظاہری ان کے مدینے کے اندر ان کا سٹیٹس نہیں دیکھا، اور کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو یہ میرا مہر ہوگا. اور اس کے بعد پھر جب ابو طلحہ کا کردار کتنا خوبصورت تھا کہ اسلام قبول کیا، پھر جیسے ہی آیت بر اتری ہے وہ اترا ہے یہ آیت کے لیے لن تنالوا البر والی آیت، تو انہوں نے اپنا وہ باغ بھی دے دیا، تو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا. اور پھر دین کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں کی ہوں گی کہ ایک وقت ان پر یہ بھی آ گیا کہ ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کس امید پر؟ آخرت کی امید پہ نا. تو دونوں میاں بیوی اسی سوچ کے حامل تھے تو آخرت کما سکے نا. تو یہ ساری بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. سیرت کبھی ہم پڑھیں صحابہ کرام کی اور صحابیات کی تو بہت موٹیویشن ملتی ہے انسان کو. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. واللہ، اور اللہ، یرید، وہ چاہتا ہے، یتوب علیکم، کہ وہ تم پر مہربانی کرے، ویرید الذین یتبعون شہوات، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کی، ان تمیلوا میلا عظیما، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بس بہت دور جو ہے وہ ہٹ جاؤ، اللہ سے بہت ہی دور چلے جاؤ. اور شہوات جو ہوتا ہے بیسیکلی یہاں پر میل جو ہے، میل کا مطلب ہوتا ہے دور نکل جانا. مالا یمیل میلن کہتے ہیں جھک جانا، کسی ایک طرف اتنا جھک جانا کہ انسان دور ہو جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں دو چیزیں اپوزٹ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں معاف کرنا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں جہنم کی آگ سے، اور دوسری طرف ہے وہ لوگ، وہ چیزیں جو ہماری شہوات کو بڑھاتی ہیں، جو ہماری شہوات کو بیس بنا کر ہمیں اس طرح کی اٹریکشنز دیتے ہیں، اس طرح کی سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ لالچ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا سے دور نکل جائیں. سو دیز آر two opposite things, entirely opposite thing.
اللہ کی رضا کا راستہ اور شہوات کا راستہ. تو اس میں سورہ کہف میں بھی آپ ہر جمعہ پڑھتے ہیں نا کہ اگر آپ ایسے شخص کی پیروی نہ کریں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَأَمْرُهُ فُرُطًا، کہ جو اپنی خواہش نفس کے اوپر چلتا ہے اور اس کا معاملہ بہت بگڑ چکا ہے، بہت آگے چلا گیا ہے، تو انسان کا معاملہ بگڑتا ہی تب ہے جب وہ اس راستے پہ قدم رکھتا ہے، خواہش نفس والے راستے پر. اب آپ دیکھیں خواہش نفس کیا ہے. خواہش نفس یہ ہے کہ میری زندگی ہے، میری چوائس ہونی چاہیے، میں جو مرضی کروں. ٹھیک ہے، اب آپ اس میں دیکھ لیں پھر کہ آپ اس میں آ جائیں، مال کے معاملے میں آ جائیں. میری زندگی ہے، میری چوائس ہے، میں جیسے مرضی مال کماؤں، میں جہاں مرضی مال خرچ کروں. آپ لباس کے معاملے میں آ جائیں، میری زندگی ہے، میری چوائس ہے، میں جیسا مرضی لباس پہنوں. دوسروں کو کہیں کہ آنکھیں نیچے کریں. آج کل کی لڑکیاں کیا کہتی ہیں؟ یہ لڑکوں کو، مردوں کو کہیں جی آنکھیں نیچے کریں، ہم جو مرضی پہنے. یہ نہیں سمجھتی یہ بات کہ ان کو تو آنکھیں نیچے کرنی ہی ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ان کے لیے الگ سے ہے، تمہارے لیے الگ سے حکم ہے کہ تم اپنی آنکھیں نیچی کرو اور تم ایک پائس ڈریس پہنو، تم ایک ماڈسٹ ڈریس پہنو. نہیں، میری زندگی ہے، میری چوائس ہے، میں جو مرضی کروں. کھانے پینے کو لے کے دیکھ لیں آپ جتنا مرضی کہیں کہ جی حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، کیوں؟ میری چوائس ہے، میں جتنا مرضی جنک کھاؤں. سونے اٹھنے کے معاملات کو آپ لے لیجئے کہ انسان جب اس رستے پر بگڑتا ہے، جب اس معاملے میں، تو دن رات کو الٹ دیتا ہے. رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا. حالانکہ قرآن کریم میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ٹھیک ہے، اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور پھر ہمیں سیرت میں بھی پتہ چلتا ہے اور بارہا ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں دن اور رات، کہ اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا. لیکن میری زندگی ہے، میری چوائس ہے، میں جو مرضی کروں، میں افورڈ کر سکتا ہوں. شادی کا معاملہ لے کے دیکھ لیجئے، آپ جتنا مرضی سمجھا لیں کہ بھئی اس جگہ شادی نہ کرو، یہ گھر بسانے والا نہیں ہے، یہ گھر بسانے والی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے دین کی، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کو سے ڈرنے والا بندہ نہیں ہے. نہیں، میری زندگی ہے، میری چوائس ہے، میں جو مرضی کروں. آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، سمجھانے والے؟ تو یہ ہے شہوت کا راستہ. میری مرضی، میرا جینا. جیسے وہ فیمنسٹ بھی نعرے لگواتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، جو مرضی میں کروں. تو یہ دین تو ہمیں یہ راستہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین دے رہا ہے اس لیے کیونکہ وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، وہ ہمیں خرابیوں سے بچانا چاہتا ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ اس دنیا کے اندر بھی کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی درست رکھ سکتے ہیں، سیدھے راستے پہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں تو آپ دیکھیں گے اس دین کے مقابلے پہ جتنی بھی ہیومن جسے کہتے ہیں نا مین میڈ فلاسفیز آئی ہیں لائف کی، چاہے وہ فیمنزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو، کوئی بھی جتنی بھی فلاسفیز آئی ہیں وہ ساری کی ساری پوری طرح اپنے نتائج کے اعتبار سے فیل ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے ہمیشہ اس چیز کو نا یہی کہ مائی لائف مائی چوائس، میری مرضی میں جو مرضی فلسفی اپناؤ. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا، کیونکہ وہ العلیم الحکیم ہے نا، تو وہ جانتے ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا طریقہ کار درست ہے جو ان کو سیدھے رستے پہ رکھے، جو ان کی دنیا میں ان کی معاشرتی زندگی اور ان کی آخرت کو بھی سنوارے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دین دیا اور ہم نے چاہا کہ ہم ان خواہشات نفس کے پیچھے چلے. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ کس چیز کو ابھارتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہیں، چاہے وہ کاسمیٹکس کی ہیں، آپ کی یہ شیمپو اور کنڈیشنرز اور آپ کے باڈی واش اور آپ کی دیگر کاسمیٹکس، اور اسی طریقے سے آپ کی ایون
ایون آپ کا جو کھانے پینے میں آپ کی بیسک سیسریز وہ ہیں ساری، کوکنگ آئل اور یہ ساری چیزیں آپ کو سادہ زندگی سے انہوں نے نکالا، کیا بتا کے، کیا کر کے آپ کی شہوات کو ہوا دے کے. آپ ایسے لمبے خوبصورت بال ہوں گے تو ہر کوئی مڑ کے آپ کو دیکھے گا، آپ کی ایسی آنکھیں ہوں گی، ایسا کاجل لگا ہوگا، ایسا آپ کی بلیچ کی ہوئی ہوگی اور وٹ ایور. استغفر اللہ. وہ کہتے ہی کیا ہے، آپ سب سے زیادہ خوبصورت لگیں گے، آپ کو ہر کوئی دیکھے گا. آپ یہ پرفیوم یوز کریں، آپ یہ ٹلکم پاؤڈر یوز کریں، آپ یہ باتھ سوپ یوز کریں، آپ یہ بیوٹی سوپ یوز کریں، آپ کو یہی سب کچھ اچھا لگے. اس کے بعد کیا، اس کے بعد ایون جو آپ کو وہ فائدہ بنا کے دکھا رہے ہیں، لائک باتھ سوپ کو لے لیجئے، سیف گارڈ ہے، لائف بوائے، جو جرمز مارتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، کیمیکلی آپ ان کو ٹریٹ کر کے دیکھ لیں، کخ نہیں ہے ان چیزوں کے بیچ میں، لیکن صرف بچوں کی اس چیز کو بھار کے نا. ایون بچے کیا کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے میری نیس تھی، بہت چھوٹی سی، بہت پرانی بات ہے، آج سے تو 20-25 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ جب گروسری کرنے گئی اپنی امی کے ساتھ تو اس نے کہا جی سیف گارڈ لینا ہے. تب سیف گارڈ کی ایڈ اس طرح کی آتی ہوتی تھی. تو اس کی مدر نے کہا کہ نہیں سیف گارڈ نہیں ہم یوز کرتے، ہم یہ والا صابن لیں گے. آپ نہیں چاہتی کہ میں جراثیم سے بچوں، آپ چاہتی ہیں میں بیمار ہو جاؤں. تو اتنے سے بچے کے دماغ سے فطور بھرنا شروع کرتی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز اور صرف اپنا کاروبار چمکاتی ہیں. آپ دیکھیں اسموکر کو بہترین بندہ دکھایا جاتا ہے، سب سے اسمارٹ اور سب سے زیادہ کامیاب، حالانکہ اسموکر جو ہے 4 قدم نہیں چلے جاتے اس سے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو سافٹ ڈرنکس ہے، کوک، پیپسی وغیرہ ساری چیزیں، کیا اس میں زندگی اور شغل اور چیزوں کو اٹریکٹ، صرف محض اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ٹی وی آن کرنے کے بعد کہ صرف شہوات کو بڑھاتے ہیں. اور آپ کی جو فلم انڈسٹری ہے، آپ کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اور یہ ساری چیزیں کس چیز کو ابھار رہی ہیں، محض شہوات. تو آپ دیکھیں کہ لٹرلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ آپ کو ایک اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، سادگی کا، پاکیزگی کا راستہ ہے، آنکھوں کی، دلوں کی، دماغ کی پاکیزگی کا راستہ، اور ایک یہ راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ شَهَوَاتِ. تو یہ ساری آپ دیکھ لیں کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو اس میں رکھ لیں آپ، اس کے بعد پھر ان کے فالوورز کو رکھ لیں. یہ سب کیا چاہتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، آپ بہت دور نکل جائیں اللہ سے، اتنے دور نکل جائیں آپ کو لگے کہ اب یہ شیمپو استعمال کیے بغیر تو شاید میرے بال جھڑ ہی جائیں گے، میں گنجا ہی ہو جاؤں گا، یا یہ پروڈکٹ یوز کیے بغیر تو میری خوبصورتی ہی ختم ہو جائے گی، یا اگر میں نے یہ چیز نہ کی تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ پہلے انسان جو تھے آج سے 40-50 سال پہلے، 60 سال پہلے ان چیزوں کے بغیر ہی زندہ تھے. تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کی مرضی کا راستہ یا نفس کی مرضی کا. کیونکہ اسلام کا معنی جو ہے وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی یہ جو شہوات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو جو علم والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جن کے پاس علم ہے ہی نہیں. تو یہ جو میں ابھی آپ کو ملٹی نیشنل فرمز کی مثال دے رہی ہوں نا، یہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دین میں بھی بعض لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ اپنی شہوات کی پیروی کرتے ہیں تو وہ اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہیں جاہل تو وہ شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں، ان کو جو جدھر لگاتا ہے وہ ادھر ہی لگ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو خوف ہمیں آتا ہے نا دین کی طرف آتے ہوئے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑ جائے گا. اور یہی خوف دلایا تھا فرعون نے اپنی قوم کو کہ موسیٰ اور ہارون یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ جو تمہارا لائف سٹائل ہے، یونیک لائف سٹائل ہے، یہ تم سے بدلوا دیں. موسیٰ اور ہارون یہ چاہتے ہیں، یعنی تم اگر دین کے کہنے پہ چلو گے، دین کے راستے پہ چلو گے تو ایک وقت میں تمہیں اپنا یہ لائف سٹائل، یہ لگژریس لائف سٹائل چھوڑنا پڑے گا. بیکاز دین آپ کو صرف اپنے والا نہیں، اپنے جوگا نہیں نہ بناتا،
دین آپ کو دینے والا بناتا ہے، دین آپ کو حق حلال کی طرف لے کر آتا ہے، دوسروں کے حقوق مارنے والا نہیں بناتا. تو جب انسان سادگی اختیار کرتا ہے، اللہ کی راہ پر میں خرچ کرتا ہے اور اپنی شہوات کی پیروی کو چھوڑتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمارا ایک خوف ہے نا کہ ہم کہیں پیچھے رہ جائیں گے اور ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، یہ ہمیں جو ہے سچے راستے کی طرف آنے نہیں دیتا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہلکا کر دے اس کو یعنی جو بھی مشکلات ہماری اپنی شہوات کی وجہ سے، ہماری اپنی سیلف کریٹڈ جو ہماری ہوتی ہیں لائک رسمیں اور مسائل اور بہت ساری ایسی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے تخفیف کر دیں ان چیزوں کی، کیونکہ وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں عبادات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے تخفیف رکھی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کمزور کس کس طرح سے ہے، پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ تخفیف کس کس طرح سے ہے. دیکھیں انسان جو ہے اس کا نہ تو علم کامل ہے، جیسے بھی ہم نے پہلے بات کی کہ انسان نے اپنی سیلف کریٹڈ فلسفیز جو جتنی بھی بنائی ہیں اپنی لائف سٹائل سے متعلق، چاہے وہ اکنامیکل ہیں، چاہے وہ سوشل ہیں، چاہے وہ عورت اور مرد کی برابری کا فلسفہ ہے یا کچھ بھی، تو وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے کچھ چیزوں کو سامنے رکھتا ہے اور ایک فیصلہ کرتا ہے، ایک تھیوری بناتا ہے اور اس کو اپلائی کرتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس تھیوری کی اپلیکیشن کے بعد اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اس کو نہیں پتا کہ جو صورتحال آج ہے کیا 10 سال بعد بھی یہی صورتحال رہے گی، تو کیا اس وقت اس کے لیے کیا یہ تھیوری ایسے ہی اپلیکیبل ہوگی یا کیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی تھیریز ہم نے فلسفیز دیکھی ہیں، تھیریز دیکھی ہیں، چاہے وہ اکنامیکل ہیں چاہے وہ سوشل تھیریز ہیں، تو وہ ہر کچھ سالوں کے بعد اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ بری طرح ناکام ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک اور تھیری سامنے آتی ہے. وہ ایک تجرباتی اس میں رہتا ہے انسان ہر وقت. لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ اگلے صدیوں بعد، ہزاروں لاکھوں سال بعد بھی کیا ہونا ہے، اور اس کو بہتر پتا ہے کہ انسان کو اس نے کیسا بنایا، ان انسان کی کس حد تک چیزوں کو مینیج کر سکتا ہے. تو انسان اپنے علم میں کمزور ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ جسمانی طور پہ کمزور ہے. اس کی آپ مثال اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی کمزوریاں، اس کی قوتیں، اس کی طاقتیں، سب چیزیں اس کو پتہ ہیں کہ اس نے کیا مشین بنائی ہے، اس نے عورت کو کیسا بنایا، اس نے مرد کو کیسا بنایا. اب ہم جب خود اپنے طریقہ کار نکالتے ہیں، اپنے اصول اور ضوابط بناتے ہیں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، شہوات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں بنا لیتے ہیں جس کو جسمانی طور پر ہم ہینڈل کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ عورت اور مرد کی برابری ہی کی مثال لے لیجئے دوبارہ سے. کس طرح عورت کو ہم نے لا کے جب ایک مرد کے برابر اس سے ہر فیلڈ میں کام کرانا شروع کر دیا ہے، تو اب وہ جسمانی طور پر اس کی کیپیبلٹی نہیں رکھتی ہے، تو کیا ہے کہ وہ پھر دوسری جو اس کی ذمہ داری ہے، یعنی جو اصل اس کی ذمہ داری تھی، گھر چلانے والی، گھر کو مینیج کرنے والی، نسلوں کی تربیت کرنے والی، تو وہ وہاں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ عورت جو ہے وہ مرد سے ذہانت میں کسی طرح کم ہے، حالانکہ فیکٹس ہیں اس میں بھی فیکٹس ہیں کہ بعض ٹیکنیکل نالج میں اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایکسیپشنل کچھ دیتا ہے قوتیں، لیکن یہ بات ہے کہ بعض فیلڈز ایسی ہیں جس میں مردوں کی نو ہاؤ زیادہ ہوتی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے عورتوں کی نسبت. لیکن اینی ویز میں اس میں نہیں جا رہی، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جسمانی طور پر بھی ہم ان چیزوں کو پھر پراپرلی ہینڈل نہیں کر پاتے. آپ دیکھیے کہ ایک عورت جو ہے وہ جب جاب کر رہی ہے، مثلا وہ بینک میں جاب کر رہی ہے، اب وین شی گاٹ پریگننٹ تو وہ پریگنینسی لیو لے لیتی ہے. اب وہ اس کی جگہ سارا کاروبار کھاتا جو ہے، جو بھی اس کی جاب تھی، اب اس کی جگہ ان کو ٹیمپریری کسی کو رکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ میٹرنیٹی لیو پہ چلی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح
پھر اگلے بچے کی پیدائش ہے، پھر اور وہ جو بچے پیدا کر رہی ہے وہ اس کو وہ نینیز کے ہاتھ میں دے رہی ہے، آیا کے ہاتھ میں، یا وہ نانی دادی کے پاس پل رہے ہیں، جو ماں تربیت کر سکتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مدر فیڈ، اس سے بچے جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں کی ذمہ داریاں دوسری۔ تو انسان بیسیکلی کمزور ہے، کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ڈبل ڈبل ڈیوٹیاں نہیں اٹھا سکتی۔ اسی طرح ایموشنلی جو ہے وہ مرد کمزور ہوتا ہے، مطلب مرد کے ایموشنز جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ ریلیشنز کو پراپرلی چلا سکیں۔ تو مردوں پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ان پر صرف معاش کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ بچے کی پرورش کی ذمہ داری زیادہ، اس کی تربیت اور اس کو سکھانا، اور اسی طرح گھر میں ایک پرسکون فضا کو قائم کرنا، یہ عموماً عام مردوں کا آپ دیکھیں تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا لاؤڈ ہوتے ہیں، وہ ان کو پراپرلی چیزوں کو جو ہے ہینڈل نہیں کرنا آتا، ان کو بچوں کی سائیکی سمجھ نہیں آتی، بچوں کو وہ اس طرح ہینڈل نہیں کر پاتے جس طرح عورت کر سکتی ہے۔ الا ماشاءاللہ بعض جگہ یہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایکسیپشنز آر ایوری ویئر، ٹھیک ہے؟ تو ایکسیپشنز پر رولز نہیں بنتے، ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر ضوابط نہیں بنائے جاتے، اصول و ضوابط نہیں بنائے جاتے، وہ جنرلی بنائے جاتے ہیں۔ تو انسان کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور جسمانی طور پہ کمزور ہے، جذباتی طور پہ کمزور ہے، پھر اسی طرح علم میں کمزور ہے، اور ارادے میں بھی کمزور ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ہم ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ہم پورا اس کو کرنے کی کوشش کیا مطلب ایک ارادہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فور سم ریزن کسی بھی وجہ سے ہم اس ارادے کو پورا نہیں کر پاتے۔ آپ اپنی کلاس میں اپنی ریگولر اپنی اٹینڈنس کو دیکھ لیجئے، ہم کہتے ہیں نہیں جی اب تو میں پوری باقاعدگی سے کلاس اٹینڈ کروں گی، پورا ارادہ کر لیتے، پھر کیا ہوتا ہے ہم اپنی نیند کے آگے ہی ہار جاتے ہیں، بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، مینیج کیسے کریں ہم اس میں ہار جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں آپ اس چیز کا تجربہ کریں گے۔ اور خود حضرت علی کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، یعنی انسان ارادہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس وہ تو اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ جیسے باغ والوں کا قصہ آتا ہے نا سورہ قلم میں کہ وغدوا علی ہر دن قادرین، لیکن ہوا کیا، انہوں نے تو پورا ارادہ کیا تھا، اور وہ تو سمجھتے تھے کہ بس ہم تو جا کے اس کھیتی کو باغ کے پھل توڑ لیں گے، اور سمجھ رہے تھے کہ بس ہم تو اس پہ قدرت رکھتے ہیں، پورے ارادے کے ساتھ گئے، بٹ کیا ہوا، فلما رأوہا قالوا انا لضالون، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا وہ یہ تو ہمارا باغ نہیں، ہم تو بھٹک گئے ہیں شاید۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ کی تقدیر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اور ایک طرف وہ ارادے جو ہم اپنی شہوات کے تحت بناتے، تو انسان کمزور ہے، بیسیکلی انسان کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تخفیف کریں، کم کر دیں، ہلکا کر دیں۔ خفف یخفف، تخفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا کر دینا۔ تو وہ تو ہمیں جو احکامات دے رہے ہیں، پیچھے بھی جو احکامات دیے ہیں آپ کو خانگی زندگی کے متعلق آگے بھی آئیں گے، پیچھے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں، معاشرتی مسائل پڑھے ہیں، پھر اس طرح عبادات میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہر وقت پانی میسر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیمم کا بتا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سفر ایک مشکل چیز ہے، بے شک آج کل بہت آرام دہ ہو گیا ہے سفر، لیکن پھر بھی بہرحال سفر ایک تکلیف دہ چیز ہے، ایک پریشان کن چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نمازیں جو ہیں ان کو قصر کر دیا، جمع صلاح کے آپشن آپ کو دے دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حج فرض کیا ہے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو نہ کریں۔ زکوٰۃ میں اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ نہیں رکھتے، اتنا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ کے اوپر صدقے کو فرض نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ نکاح جو ہے وہ کہا گیا کہ خاندانی عورت سے کرو، لیکن خاندانی عورت اگر نہیں میسر تو لونڈی سے کر لیں، لونڈی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آزاد کروا لو، یا اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لو، یا دوسرے سے کر لو۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سے تخفیف کریں۔ وہ جیسے ہم نے روزے کی بھی اس میں پڑھی نا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو اللہ تعالیٰ تو تنگی نہیں کرنا چاہتے، یہ تو ہمارے سیلف کریٹڈ ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں۔
ابھی اس میں آپ نے پڑھا نا کہ آیت نمبر 26 میں کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے کھول کھول کر تمہارے فائدے اور نقصان کی باتیں بتا دیں، چاہے ان کا تعلق خانگی امور سے ہے، چاہے ان کا تعلق معاشرتی یا سیاسی یا معاشی امور سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کھول کھول کر بتا دی، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم اس کی حکمت پر مبنی ہے، اور جتنے بھی اس نے حلال اور حرام کے طریقے بتائے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بیسیکلی انسان کی نفسیات کے مطابق ہے نا۔ تو جتنے بھی پہلے انبیاء گزرے، جیسے بھی ہم نے سیکھا کہ پچھلے لوگ جو تھے ہمارے سلف صالحین جو تھے، صحابہ کرام تھے، پھر انبیاء اور ان کے فالوورز، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی جو بنیادی اخلاقی اصول ہیں وہ یہی دیے۔ جیسے آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے اس کو شریعت کو ہمارے اوپر بیان کر دیا آسانی کے لیے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ حج میں کہ وَلَا يَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں بنائی، آسانیاں دی ہیں۔ اور دین مینس آپ دیکھ لیجئے کہ پیچھے بھی ہم نے دین کے بارے میں پڑھا تفصیلاً کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں عبادات بھی شامل ہے، اس میں معاملات بھی شامل ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو بعثت ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ انہوں نے لائک ہمارے اوپر سے ہمارے جو توق ہیں ہمارے گلوں میں ڈالے ہوئے ہم نے اپنی رسوم و رواج کے یا بدعات کے یا دیگر جو بھی مشکلیں ہم نے اپنی سیلف کریٹڈ بنا رکھی ہیں، تو وہ ان کی جو تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ان مشکلات سے ہمیں نکالنے کے لیے، آسانی کے لیے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي عَلَيْهِمْ، ان کے بوجھ اتارنے کے لیے، ان کی جو توق گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں وہ اتارنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی جو ہے وہ بھیجے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلانا چاہتے ہیں جو ہماری کامیابی کا رستہ ہے۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں کر پاتے، مطلب اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پاتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ شاید دین کو اختیار کرنا یا دین کے احکامات کو اختیار کرنا سے شاید ہم بیکورڈ ہو جائیں گے، شاید ہمیں لوگ جو ہیں وہ ہم مین سٹریم سے ہم نکل جائیں گے اور اس طرح کی چیزیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ واحد راستہ ہے، دین کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ دنیا میں بھی اسی کے ساتھ کامیابی، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اہل کتاب کے بارے میں کہ اگر وہ تورات اور انجیل جو ہے وہ نافذ کرتے تو آسمان سے بھی رزق اترتا ان کے لیے اور زمین بھی ان کے لیے رزق اگلتی۔ مفہوم ہے ایک آیت کا، یعنی زمین اور آسمان سے ان کی دنیاوی زندگی بھی جو ہے وہ بہترین جو ہے ہو جاتی۔ تو دنیا کی کامیابیاں بھی بیسیکلی اسی میں ہیں، اور یہ پتہ کیسے چلے گا پھر کہ کیسے کیا چیز جو ہے صحیح راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اور کہاں جو ہے ہم ڈائیورٹ کر گئے ہیں، ہم شہوت کے راستے پہ چل نکلے ہیں۔ تو اس کے لیے علم ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور علم جو ہے حصول علم جو ہے یا فہم جو ہے یہ محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، جب تک اس کی طلب ہمارے اندر نہ ہو یہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے لیے صرف موٹیویشن ضروری ہے۔ جب تک ہم دھکا سٹارٹ رہتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں کہہ دے، کوئی ہمیں کھینچ کے کر دے، کوئی ہمیں یاد دہانی کراتا رہے، بار بار ہمیں کسی ایسی ضرورت پڑے کسی کی موٹیویشن کی، تو تب ہم اس کے اندر ایکسل نہیں کر سکتے، خود اپنے اندر موٹیویشن پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم بامقصد زندگی گزاریں اور اپنی زندگی میں سے لا حاصل اور بیکار قسم کی ایکٹیویٹیز کو کام کر دیں، تبھی ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ اس کو سیو کر سکیں گے دین کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
اے ایمان والو نہ تم کھاؤ آپس میں مال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں بھی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ لِتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو یہ بیسکلی وہاں پر خاص طور پر رشوت کا ذکر تھا. اور اب یہاں جو ہے پیچھے یہ چیز ڈسکرائب کرنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے مشکلوں کو ہٹا کر تمہاری زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اور فوراً بات جو ہے آگے بتایا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کے. اور باطل طریقے سے آپ دیکھیے کہ کیا کیا ہے، یعنی باطل طریقے میں تمام ناحق وہ آ جاتے ہیں معاملات، یعنی ناحق طریقے سے مال کھانا جو ہے وہ آ جاتا ہے. مثلا کسی بھی طریقے کا دھوکہ اور فریب، مطلب تجارت کے اندر آپ دیکھیں خرید و فروخت کے اندر اگر کوئی فیکٹس کو چھپا کے کسی چیز کو بیچتا ہے، اپنی پروڈکٹ کی دکھاتا کچھ اور ہے اور بیچتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے، پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے وہ بتاتا نہیں ہے، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ دھوکہ اور فریب ہے. تو یہ بھی اسی میں آ جائے گا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے. پھر اسی طرح ناجائز حد تک پروفٹ لینا. ہمارے ہاں ایک عام روٹین ہے کہ 200% پروفٹ لیتے ہیں لوگ. 200% پروفٹ مینس کہ ان کو جو کاسٹ پڑی ہے اس سے ڈبل پر ڈبل، یعنی کہیں زیادہ پروفٹ لیتے ہیں. یہ بھی ناجائز ہے. پروفٹ لینا جائز ہے جتنا آپ لے سکیں، لیکن دین جو ہے آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو، کسی پر بھی جبر ظلم نہ ہو. تو اگر کنزیومر جو ہے وہ اس چیز کا محتاج ہے آپ کے پاس کہ آپ سے اس نے چیز لینی ہی ہے، کموڈٹی اس کی مطلب ڈیلی یوز کی چیز ہے، تو آپ اس پر اتنے % اس سے پروفٹ کما رہے ہیں 200%، تو یہ زیادتی ہے. یہ پھر باطل طریقے سے مال کھانا ہے. اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنا، پھر ذخیرہ اندوزی کرنا، پھر اسی طرح شرعاً حرام چیز کے جو ہے اس کی تجارت کرنا، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے، حرام مال کھانا ہے. اور غلط ٹرم اینڈ کنڈیشنز رکھنا، پھر سود یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے شرعاً حرام جسے آپ کہیں گے نا تو اس میں سود بھی آ جاتا ہے. اسی طرح بیع جو ہوتی ہے مختلف قسم کی، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بخاری میں کتاب البیوع میں کس کس طرح کی جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح جوا اور ایسے کوئی بھی ہیلے جس سے جو ہے وہ مال کسی کا کھایا جائے وہ حرام ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے پسند آیا تو میں رکھوں گا وہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر مجھے پسند آیا تو میں کپڑا رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا اور 1 درہم جو ہے وہ واپس کر دوں گا، یعنی ہاف پرائس جو ہے وہ واپس ہوگی. تو اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تجارت یہ جو ہے باطل طریقے سے وہی خیار کہتے ہیں اس کو، یعنی پہلے سے ہی انسان جو ہے وہ اس چیز کو کر لے کہ یہ مطلب چیز دیکھے بغیر جو ہے وہ کیا جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مزدوری نہ دینا یا ناجائز مزدوری مانگنا، اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں اس کے اندر. پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء کا جو ہے، یعنی جو جیسے اہل کتاب کا ذکر کیا گیا نا اس میں سورہ آپ کی سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 34 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. ٹھیک ہے، تو یہ جو غلط فتوے دینا اور لائک بہت ساری ایسی چیزیں جو اس میں شامل ہیں، جیسے چڑھاوے، نظر نیازیں، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں طریقے کیے نہیں ہیں مقرر، ان کو لوگوں کے اندر ترویج دینا صرف اس لیے کہ ہم مال اکٹھا کر سکیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، رائٹ. اور آپ دیکھیں کہ حرام مال کھانا، اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے نا وہ یہ ہے کہ حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی مومن کا ہتھیار دعا ہے نا، الدعاء اسلحۃ مومن. تو اگر اس سے اسلحہ ہی لے لیا گیا تو وہ ڈیفینس کیسے کرے گا، پھر وہ سروائیو کیسے کرے گا. ایک دعا ہی تو ہے جو آپ کو اللہ پر توکل
میں جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس. دعا ہی کے ذریعے جو ہے آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں, دعا ہی کے ذریعے جو ہے آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں, دعا ہی کے ذریعے آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے. تو اگر انسان کی دعا ہی قبول نہ ہو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک شخص پراگندہ حال آتا ہے اور اس کے بال بھی مٹی سے گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور وہ کہتا ہے ربی یا ربی یا ربی, لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کا جسم جو ہے وہ حرام کے لقمے سے پرورش پاتا ہے, اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے. تو حرام جس شخص کے اندر جاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بہت ہمیں کانشیس رہنا چاہیے. بظاہر بھی حلال کھانا اور طبعی وہ اس کی معنوی بھی اور مادی طور پر بھی حلال ذرائع اور حلال چیز یہی ہمارے پیٹ میں جائے, ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, سوائے وہ تجارت جس پر تم آپس میں رضامند ہو جاؤ. یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں با اختیار ہیں. جب تک کہ دونوں رضامند نہ ہو جائیں کسی ڈیل کے اوپر تو وہ نہیں رہے گی, مطلب اس وقت تک وہ چیز جائز نہیں ہے, وہ تجارت جائز نہیں ہے. اور اس میں مختلف, جیسے میں نے کہا نا کہ انشاءاللہ بخاری میں ہم کتاب البیوع پڑھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے مختلف تجارتیں جو ہیں کچھ حلال ہیں اور کچھ سے منع کیا گیا ہے. جیسے مال جب تک جو خریدنے والا ہے وہ جب تک مال کو دیکھ نہ لے, ہاتھ میں پکڑ کے اس کے سامنے اس کے سارے فوائد اور نقائص موجود نہ ہوں, تب تک وہ اس کی بولی نہ لگائے, تب تک وہ اس کو خریدے نہیں. یعنی سامنے دیکھ کر چیک کر کے, یا اس کا کوئی ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ اس کو چیک کر کے اس کی تسلی کراتا ہے, پھر وہ اس کو خریدے. دیکھیں اصول جو ہے نا دین کا یہ ہے کہ نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ. ٹھیک, جیسے چوری, غصب, غبن, اب اس میں ایک فریق کو فائدہ ہو رہا ہے اور ایک کو نقصان ہو رہا ہے نا, تو کسی بھی طریقے سے مال جو ہے وہ نہ کسی کو نقصان دو اور نہ انسان خود ہی نقصان اٹھائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیٹیوں کا مال زور زبردستی ان سے لے لینا, ان کو وراثت میں حصہ نہ دینا, یہ بھی اسی میں آ جائے گا. اور حدیث ہے کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے, اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک مسواک بھی اگر کسی نے کسی کی جبرن کسی کا حق مار لیا ہے تو جنت اس پر حرام ہو گئی اور دوزخ واجب ہو جاتی ہے, الا یہ کہ کوئی استغفار کر لے, کمپنسیٹ کر دے ایک دوسرے کے نقصان کو, سوائے اس کے کہ بخوشی کوئی کسی کو دے دیتا ہے تو وہ کوئی جتنا مرضی دے. ٹھیک ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو. اور قتل نفس جو ہے یہاں پر خاص طور پر مراد جو ہے وہ احترام زندگی ہے. یعنی انسان کو کسی بھی قسم کا جو سب سے زیادہ محترم ہے نا انسان کے لیے وہ اس کی زندگی ہے. آپ دیکھیں کہ حرام تک کھانے کی اجازت دے دی گئی جب انسان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے اس پر. تو مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ذات سلاسل والے سال جو ہے وہ بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات احتلام ہو گیا, سخت سردی تھی, یہاں تک کہ مجھے نہانے میں اپنی جان کا خطرہ ہو گیا. پتہ صحرا کی راتیں شدید ٹھنڈی, پانی بھی سخت ٹھنڈا. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے تیمم کر کے جماعت صبح کی میں نے نماز پڑھ لی. تو جب وہاں سے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے تو میں نے یہ واقعہ کیا سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کو جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھا دی. تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہت سخت سردی تھی اور مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ تھا, یعنی مر جاتا میں اگر اتنا ٹھنڈا ایک پانی سے میں نہاتا. تو اور مجھے یہ یاد آئی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تعالیٰ تم پر بہت بہت مہربان ہے. تو میں نے اسی لیے تیمم کر کے تو نماز پڑھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور مجھے کچھ نہ کہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حکمت کو جو ہے وہ داد دی کہ آپ نے بالکل درست کیا. تو آپ دیکھیے کہ جان کی حرمت کتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جان کی حرمت
اور اسی میں پھر آپ دیکھیے کہ خودکشی بھی آ جاتی ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا وہ قیامت تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا، اور جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زہر ہی کھاتا رہے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگا، اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، تمام خون بہہ گیا اور اسی میں وہ مر گیا. تو اللہ عز و جل نے فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو فدا کرنے میں جلدی کی، اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. تو خودکشی بیسیکلی حرام موت ہے. اور ہمیں اس چیز کے لیے آپ دیکھیں کہ سوسائڈل اٹیمپٹس بھی بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی. جتنا زیادہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں اتنا ہی زیادہ جو ہے ہم لوگ اب ڈپریشن کا شکار ہو گئے، اور جتنا زیادہ ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں اتنے ہی زیادہ سوسائڈل اٹیمپٹس ہو گئے. اسٹوڈنٹس جو ہیں مطلب میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے پچھلے دنوں میں نے 2-3 ایسے واقعات سنے جس میں میڈیکل کی وہ فرسٹ یا سیکنڈ پروفیشنل میں وہ پاس نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے سوسائڈ کر لی. پریشر اتنا زیادہ ہے ان کے اوپر. اس کے لیے ہم سب کو جو ہے نا وہ ہر معاملے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، ہم کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں چیزوں کو، معاملات کو، اور کتنا ہم اپنی شہوات کے پیچھے چل رہے ہیں. اب ایون یہ بچوں کی پڑھائی کو اگر آپ لیں اور اس میں جو ہم دیکھیں جو ایک کٹ تھروٹ قسم کا کمپٹیشن بن گیا ہے اور ایک پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے بچوں پر، خاص طور پر پیرنٹس کی طرف سے، کیونکہ بچے کو اگر باقی ہر جگہ سے مایوسی ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس پیرنٹس ہوتے ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں، جو اس کو یہ ہمت دلاتے ہیں اور جو اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ نہیں بن پا رہے ہو ڈاکٹر، اگر آپ نہیں اس پروفیشن میں جا پا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اور بہترین راستہ چنا ہوگا. اور بڑی خوبصورت اس کی مثال میں ایک جگہ پڑھی تھی، ایک بہت اچھے وہ تھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں بیسیکلی، لیکن یہ کہ سائیکالوجی میں انہوں نے بہت ایکسیل کیا ہوا. تو وہ بتا رہے تھے کہ میں میڈیکل میں میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تو میں بڑا ڈپریس ہو گیا، اتنا ڈپریس ہوا میں کہ مجھے مطلب زندگی سے بیزار ہو گیا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ فیلڈ رکھا ہوا تھا، اور جتنا میں نے اس کے اندر زندگی کو سمجھا اور جتنا میں لوگوں کو اس میں فائدہ پہنچا پایا ہوں، اگر میں MBBS ڈاکٹر بن بھی جاتا، میں کوئی بڑا سرجن بن بھی جاتا تو میں یہ سب نہ کر پاتا. اسی طرح ایک اور میں اسکالر کو سن رہی تھی، ماشاءاللہ مذہبی مطلب دینی اسکالر ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی. تو انہوں نے بھی یہی بات کی، اور جن دنوں ہم وہ اسٹریس مینجمنٹ کی وہ کر رہے تھے ورکشاپ کی تیاری، ان دنوں میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کی سنے انٹرویو، انہوں نے بھی یہی چیز کہی کہ میں نے جب FSC کی تھی تو بری طرح میں ناکام ہو گیا تھا اس میں. کہتے لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ یہ فیلڈ میری نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دین کے راستے پہ ڈال دیا. اور اس میں پھر انہوں نے آگے ایک طویل فہرست ہے جو کچھ انہوں نے پڑھا اور جو کچھ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی، اور ابھی بھی وہ بہت سارا ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کو جو ہے نا وہ سمجھدار ہونا چاہیے سینس میں کہ اگر ایک بچہ ایک فیلڈ میں نہیں جا پا رہا، ہاں بچے نے کوشش کی ہے لیکن نہیں وہ گیا، تو اٹ مینس کہ اللہ نے اس کے لیے وہ راستہ رکھا ہی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے کبھی اور بہتر جگہ چنی ہے. ہاں اس کو صحیح غلط کی پہچان ضرور کروانی، درست راستے کا تعین ضرور کر کے دینا، اس میں اس کو ہیلپ کرنی ہے، بچوں کو مایوسی سے بچانا. آج کل بہت زیادہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ بچوں کے اندر مایوسی پائی جا رہی ہے. دنیا کے حالات بھی اب تو ویسے ہی ہیں کہ اور اپرچونٹیز پاکستان میں ویسے ہی کم ہیں. تو ماؤں کو اور پیرنٹس کو، فادرز کو اور مدرز کو اس چیز پر سمجھدار ہونا چاہیے کہ اول اپنے بچوں کا کمپیریزن نہیں کریں، سیکنڈ یہ کہ ان کو حوصلہ دیں، ٹھیک ہے، محنت کی تلقین کریں، محنت میں ان کو ہیلپ کریں، لیکن یہ کہ دیر از آلویز اے سیکنڈ آپشن ان دس ورلڈ. ہاں انہیں یہ بتائیں کہ بیٹا اس دنیا سے جب ہم چلے گئے تب ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے، تو آپ کا جو گول ہے وہ آخرت ہونی چاہیے. کیونکہ خودکشی اور حرام موت چاہے وہ کسی بھی سینس میں ہو، یہ کرتا وہی ہے جو مایوس ہو جاتا ہے. جو شخص خوش ہوگا، جو سیٹسفائیڈ ہوگا، وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا. تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں سیٹسفائیڈ رکھتی ہیں، جو ہمیں زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی سیلف کنٹینٹڈ رکھتی ہیں؟
ہمیں مطمئن رکھتی ہیں. اور وہ یاد رکھیے کیا ہے کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن یہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان کس کو دیتا ہے؟ اس سے پچھلی آیات کی طرف جائیں گے تو وہ مومن ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ اگر یہ شخص میری زندگی میں نہیں ہے مجھے نہیں ملے گا، نہیں ملا تو یہ میرے لیے اچھا نہیں تھا. اگر یہ چیز، یہ جاب مجھے نہیں ملی کوئی بات نہیں، اس میں اگر اللہ نے میرے لیے کوئی آزمائش رکھی ہے تو میں اس میں اجر کما سکتا ہوں. اگر میرے پاس یہ مال نہیں ہے، اگر میں اپنے کسی بہن بھائی سے پیچھے رہ گیا ہوں تو اس میں مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرح آزمایا ہے. دے وہ بھی ایگزام رہا ہے اور دے میں بھی ایگزام رہا ہوں. اس کو بھی ضرورت، اس نے بھی کامیاب ہونا ہے آخرت کے لیے یا ناکام ہونا ہے، اور میں نے بھی یا تو آخرت میں کامیابی لینی ہے یا ناکام ہونا ہے. تو مجھے کیا کرنا؟ تو پھر انسان، ایسے لوگ سیلف کنٹینٹڈ رہتے ہیں، ایسے لوگ اپنی جنت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ خودکشی نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ خودکشی کا ذکر آ رہا ہے مال کے بعد خاص طور پر. تو یہ بھی آپ نے واقعہ سنے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے کہ لوگ جو ہے مالی معاملات میں جب نقصان اٹھاتے ہیں بڑے بڑے تب بھی وہ یہ کام کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جب لوگ ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں حرام طریقے سے، دلیرانہ طور پر حرام پر کاربند رہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر ایک ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ بیلنس خراب کر دیتے ہیں معاشرے کا، کہ بہت سارے لوگوں کے اندر پھر ڈپریشن اور دوسری ایسے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس سے وہ خودکشی یا قتل تک کی، یا تو وہ دوسرے قتل کر دیں گے یا وہ خود مر جائیں گے. تو ایسے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے مال بھی ہوتا ہے، سود بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی باطل طریقے سے ایک دوسرے کو نقصان دینے کے معاملات آ جاتے ہیں. تو یہاں پر پھر اسی کو ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریلیٹ کیا. اور پھر یہ کہ جیسے وہ حرام ہے، مال کھانا حرام ہے، اسی طرح جان اپنی خود لے لینا یہ بھی حرام ہے. تو دو حرام چیزیں جو ہیں اکٹھی بیان کی گئی ہیں. اور دونوں کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ راستے دکھاتا ہے جو تمہاری سلامتی کے ہیں. یہ دونوں راستے، حرام کی موت یا حرام مال کھانا، یہ سلامتی کا رستہ نہیں ہے، یہ رحمت کا رستہ نہیں ہے. سو ان چیزوں سے باز آؤ اور اس رستے کو اختیار کرو. اور اگر دونوں معاملات میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے سوسائڈل اٹیمپٹ کر لی اور وہ کامیاب نہیں ہوا، یا یہ کہ کسی نے کسی کا مال باطل طریقے سے کھا لیا ہے، اب کیا ہے؟ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، واپس آ جائیں، پلٹ جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں. تو ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور پھر یہاں پر جیسے حضرت عمرو بن عاص کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جان بوجھ کے تم اپنے آپ کو ایسی مشقتوں میں ڈالو. جیسے رہبانیت آپ دیکھیں کہ اسلام میں نہیں ہے اپنے اوپر تشدد کرنا، اپنے آپ کو جائز فطری ضرورتوں سے روک کے رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت رحیم ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ڈالیں، بلا وجہ میں اپنے اوپر مشکلات لے کر آئیں، بلا وجہ میں ایسی عبادات اختیار کریں جس کے ہم مکلف نہیں کیے گئے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی پچھلے دونوں چیزیں اور پچھلے اور بھی جو اللہ کی نافرمانیوں کے کام ہیں، تو جو شخص بھی یہ کرے گا تو یہ سرکشی اور ظلم ہے، تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے کبائر سے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے. اور یہ پیچھے کبائر ہے، باطل طریقے سے مار کھانا اور زنا، فواحش پیچھے جیسے ذکر آیا، پھر اسی طریقے سے خودکشی. تو جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کبائر سے، تو اگر تم ان سے بچ کے رہتے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ یعنی سیئات جو ہیں، برائیاں جو ہیں، وہ تم سے دور کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے. کبائر کیا ہوتے ہیں؟ کبائر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7
ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. یہ صرف ساتھ ہے, آگے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے اور بھی آگے بھی آئے گی انشاءاللہ, ہم پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ. تو اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شرک کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, جس کا قتل حرام ہو اسے قتل کرنا, یعنی بغیر قصاص کے اور بغیر شرعی عذر کے کسی کو قتل کر دینا. اور اس کے اندر پھر قتل اولاد بھی آ جاتا ہے, ابارشن وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر جادو, ٹھیک ہے, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, میدان جنگ سے کفار کے مقابلے میں پیٹھ دکھانا, بھولی بالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا. اور اس کے علاوہ جو کبیرہ گناہ ہے اس میں آپ دیکھیے ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اس کے اندر اور بھی اس میں ایڈ کیا, جیسے مسجد حرام میں الحاد پھیلانا, پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا, اور پھر اسی طرح آپ کو پتا ہے جھوٹ, یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے, اور تہمت لگانا کسی کے اوپر, اور کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا. پھر ایک اصول یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں جن گناہوں کے اوپر وعید آئی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے وعید آئی ہے, سزا بتائی گئی ہے, یا کوئی حد نافذ کی گئی ہے کسی کے اوپر, اور یا پھر یہ کہ لعنت کی گئی ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, تو ایسے سارے گناہ جو ہیں یہ کبائر ہے. اور اگر جیسے ایک اور آپ دیکھیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فاسق بنا دیتا ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے, ٹھیک ہے. تو انسان اپنی اخلاق کی حفاظت کرے, اپنی زبان اور اپنی آنکھوں اور کانوں کی حفاظت کرے. اور یہ گالی دینا تو اتنا عام ہے, جیسے میرے پاس جیسے بچے آتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مختلف جگہوں سے آتے ہیں, مختلف کمیونٹیز سے آتے ہیں, تو وہ بڑی آرام سے ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو میں ہمیشہ حیران پریشان ہوتی ہوں کہ ہم نے تو مطلب بولنا بھی نہیں, پتا بھی نہیں ہے کہ یہ چیز ایسے ہے اور اس کا نہ مانی آتا ہے نہ کوئی اور بات. تو یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ تو ظاہر گھروں میں بھولی جاتی ہوں گی نا, مائیں دیتی ہیں بعض اوقات بچوں کو گالیاں, باپ اور ماں کے ساتھ مطلب لڑتے ہیں آپس میں, چچا تایا لڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, یا ویسے گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر انسان کبائر سے بچتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اب وہ کیسے معاف ہو جاتی ہیں؟ مثلا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس جمعے کے دن اچھی طرح غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے مسجد آئے اور نماز ختم ہونے تک خاموش رہے تو اس کا یہ عمل اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, جب تک کہ وہ قتل سے بچا, یعنی کبائر سے بچا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک نماز سے دوسری نماز, پھر وضو سے گناہ جو ہے وہ صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. صبح شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا. پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, مطلب اگر انسان روزہ رکھتا ہے خاص اللہ سے اجر کی امید سے رمضان کے, تو وہ اس کے سارے سال کے کفارے بن جائے. پھر اسی طرح حج جو ہے, حج مبرور, تو ویسے ہی انسان کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے, اور انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ ابھی پیدا ہوا ہو. اور بہت ساری ایسی, جب وہ اسی طرح میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں بڑے پیار سے کہ اللہ تعالیٰ تو گویا بہانے دیتے ہیں آپ کو کہ آپ بس آپ کے گناہ معاف ہو جائیں, کچھ کر لو اور معافی لے لو, کچھ کر لو اور معافی لے لو. آپ دیکھیں کہ صدقہ کریں, آپ صدقے سے مسائب ٹلتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اچھی بات کرنے سے, بھلی بات کرنے سے, نیکیاں کرنے سے, ان الحسنات یذہبن السیئات. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور کبائر سے ہم بچ سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کبائر ہیں کیا اور ہم ان سے جو ہے بچ سکیں. جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم آپ پڑھتے جائیں گے, آپ کے پاس اس کے بھی دلائل آتے جائیں گے. جیسے وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے جیسے آسمان سے گر گیا ہو نیچے اور اس کو ہوا اچک کے لے جائے دور اور نامعلوم جگہ پر پھینک دے. پھر یتیم کا مال کھانا, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں وہ سب اپنے پیٹ جہنم کے آگ سے بھرے. سود خوری کے لیے کہا گیا کہ الذین یأکلون الربا, وہ ایسے ہوتے جیسے شیطان نے انہیں مس کر دیا اور مخبوط الحواس, پاگل بن کر وہ کھڑے ہوں گے. بہتان لگانا, جیسے والذین یرمون المحصنات, جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. پھر جیسے آتا ہے کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, جو میدان جنگ میں بھاگ جاتے ہیں
ہجرت نہیں کرتے یا میدان جنگ میں دشمن کو دیکھ کر جو ہے پیٹ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، یا تو پھر یہ کہ قتل مومن پر جیسے آتا ہے قرآن میں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. پھر اسی طرح پیچھے آپ نے وراثت کے معاملات میں پڑھا کہ جو وراثت میں کی تقسیم میں بے ایمانی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اللہ کے احکامات نہیں مانتے، ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ یہ کبائر سے ہے. اور پھر جھوٹ کتنا عام ہے، غیبت عام ہے ہمارے بیچ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں. تو جو کبائر سے بچتے ہیں تو وہ پھر جتنی بھی ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں، ایسے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں، صغیرہ گناہ، وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر میرے متعلق وہ بات کہی جو میں نے کہی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس سے ساری بدعات جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینا، پھر بے سبب گواہی چھپانا، رشوت لینا، مردوں کا عورتوں کی طرح ہونا اور بننے کی کوشش کرنا، عورتوں کا مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرنا، یہ بھی کبائر میں سے، کیونکہ اس پہ بھی لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے. پھر شوہر اور بیوی کے بیچ میں لڑائی کروانے والے پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے. اب آپ دیکھ لیں چاہے وہ ساس ہے، نند ہے، سہیلی ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ یہ اٹیمپٹ کریے، کوشش کریے کہ کسی طرح ان کا گھر ٹوٹ جائے، کسی طرح چاہے وہ اپنی بے عقلی میں وہ اپنی بیٹی کا فائدہ چاہتے ہوئے اس کے گھر خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی طرح آپ بادشاہ کے پاس شغل خوری کرنا، یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے، خود فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے باس کے پاس کسی کی برائی کرنا، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا، زکوٰۃ روک کے رکھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنا جبکہ قوت رکھتا ہو انسان، یہ بھی کبائر میں سے آ جاتا ہے. قرآن کریم کو سیکھ کر بھلا دینے سے مراد کیا ہے کہ پتہ بھی ہے ہمیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر بھی ہم وہی کام کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اور جاندار چیز کو آگ سے جلانا، جیسے چونٹیوں کی بل میں آگ لگا دی تھی نا ایک پتہ صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی منع کیا تھا کہ یہ نہیں کرو، یہ بھی جہنم میں لے جانے والے کام ہے. اور عورت کا اپنے شوہر کو کا حق ادا نہ کرنا بے سبب، یعنی کوئی شرعی عذر نہیں ہے اس کے پاس، عورت کے پاس، اور وہ اپنے شوہر کو انکار کرتی ہے. اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ کافر نا امید ہوتے. اور اسی طرح اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، اور اہل علم کی برائیاں کرنا، مطلب جیسے علماء ہیں اور ان سے صرف اس وجہ سے خار رکھنا کہ چونکہ وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی کردار کشی کرنا. پھر اسی طرح زہار کرنا. زہار انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں آپ پڑھیں گے کہ وہ جو مرد ہے وہ بیوی کو کہتا ہے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح، یعنی اس کو اپنی ماں کے اس پہ لے آتا ہے اور اپنے اوپر اس کو حرام کر دیتا ہے. یہ بھی اس میں ہی آتا ہے. پھر حرام چیزیں کھانا کبائر میں آتا ہے، سور کا گوشت، مردار وغیرہ کھانا. اور بہت ساری، مطلب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کبائر پر جو ہے بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے یہ علم جو ہے حاصل کر سکیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم یہ تمنا نہ کرو جو فضل اللہ نے تم میں سے بعض پر کیا ہے، یعنی اس چیز کی تمنا نہ کرو جو بیسیکلی تو اللہ نے کسی کو دی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی. تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ بیسیکلی مرد اور عورت کا جو فرق ہے، جو اللہ نے فضیلت دی ہے مرد کو عورت کے اوپر، تو یہاں وہ فضیلت پیچھے ہم اس کو بارہا ڈسکس کر چکے ہیں نا بہت دفعہ کہ یہ کیوں ہے. اور پھر یہ کہ یہ بھی ہم نے پڑھا پیچھے، جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ انفیکٹ اللہ کے نزدیک مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. بعضکم بعض، ٹھیک ہے، بعض تم میں سے بعض سے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ
عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہونے کی تمنا نہ کریں، مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح ہونے کی تمنا نہ کریں. یہ تتمنا اصل میں امانی سے ہے، اور امانی کیا ہوتی ہے؟ بیس لیس خواہش، جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. خواہشات کی کوئی لمٹ ہوتی نہیں ہے. وہ پھر انسان ایک ان دیکھے پرپس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے راستے سے بہت دور نکل جاتا ہے. تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اور خاص طور پر یہ جو فرق ہے یہ صرف عام روزمرہ معمولات میں ہے، کہ جہاں پر انسان جو ہے اس کو مینیج کرنی ہے، چیزیں معاملات مینیج کرنے ہیں، تو اس میں جو ہے درجہ دیا گیا ہے ان کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر کسی پرٹیکولر چیز کی خواہش کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. ٹھیک ہے، مثلاً یہی والا مکان لینا ہے، میں نے یہ جو میری جٹھانی نے جس طرح کا سوٹ لیا ہے، بس یہی سوٹ مجھے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کے اندر حسد پیدا کرتی ہے. اور حسد جو ہوتی ہے یہ پھر کیا کرتی ہے؟ یہ یا تو انسان کو ابلیس جیسا بنا دیتی ہے یا قابیل جیسا بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ناجائز طریقے اختیار کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ جادو اور اس طرح کی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، باقاعدہ ان کے اشتہار آتے. اور آپ دیکھیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے لوگ جو ہے وہ غصب اور غبن تک کر جاتے ہیں، حرام طریقے سے مال کھاتے ہیں، کبائر جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایون شہوات کے پیچھے لگ کے پلاسٹک سرجری کرا کے شکل تبدیل کرانے کا شوق، تو تمنا تو کہیں رکتی نہیں ہے انسان کی نا. اور جب پوری نہیں ہوتی وہ، تو وہ حسرت میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور جب حسرت جو ہے وہ پھر انسان کو ڈپریشن اور مایوسی کی طرف لے جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. ایک تو وہ چیز کی تمنا نہ کرو جو تمہارے لیے ہے نہیں. ٹھیک ہے، مرد ہو تو عورت بننے کی کوشش نہ کرو، عورت ہو تو مرد بننے کی کوشش نہ کرو. جو چیز تمہارے لیے ہے نہیں، ہاں جو چیز تمہیں چاہیے تو پھر اللہ سے دعا کرو نا. جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور دعا کا مانگنا کیا ہے؟ دعا جو ہے اس کو تضرع کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگنا، گڑ گڑا کے مانگنا. اور اس کی قبولیت جو ہے اس کے آپ دیکھیں کہ قبولیت کی کچھ اوقات ہیں، کچھ جگہ ہیں، جیسے عرفات کے میدان ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے دعا کرنا ہے، حج اور عمرے کے بعد نیکی کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد دعا کرنا. یہ اور پھر یہ لائک جو اقامت، نماز، اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا کرنا، نماز کے بعد دعا کرنا. تو دعا مانگنے کے مینرز ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ یقین کے ساتھ دعا مانگنا. جس رب نے دوسرے کو چیز دی ہے وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے، اور اگر نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے اس میں بہتر نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. ہم نے ان کے بیچ میں معیشت تقسیم کر دی ہے دنیا کی زندگی میں، اور بعض کو ہم نے بعض کے اوپر درجات دیے. ٹھیک ہے، اب وہ درجات مختلف ہوتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ طاقت زیادہ دیتا ہے، کسی کو اقتدار دیتا ہے، کسی کو زیادہ خوبصورتی حسن دیتا ہے، کسی کو علم زیادہ دیتا ہے. تو حسد کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی کہیں زیادہ ہے، کوئی کہیں زیادہ ہے. اپنی ایبلٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ نے ہمیں کیا جو ہے وہ دی ہیں بھلائیاں اچھائیاں، ہماری کیا جو ہے ہمارے اندر کیا قابلیت ہے، ہمیں اس کو پالش کرنا ہے، نہ کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اور اب یاد رکھیں کہ حاسد جو ہے وہ بیسیکلی دوسرے بندے سے حسد نہیں کر رہا ہوتا. حاسد بیسیکلی اللہ کے فیصلے پر ناراضگی شو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک عام ایک جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرے. سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل میں سے. تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے، چاہے وہ دنیاوی درجات ہیں، چاہے وہ صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال دیکھے ہیں. باقی تو یہ سلیبس ہے جو اللہ نے دے دیا ہے. کسی کا سلیبس کچھ اور ہے امتحان کا، کسی کا کچھ اور ہے. تو دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ٹھیک ہے. تو آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان بکل شیء علیما. بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا نا. بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ دل کے حالات کیا ہیں، ضرورت کتنی تھی کسی کو، اور کس کو کیا چیز دیں گے تو اس کا عمل کیسا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرف دیکھیں، اپنی نعمتوں کی طرف دیکھیں اور ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگانے کی کوشش کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُنَّ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ اور قرابت دار جو چھوڑ کر مرے، ان کے وارث ہم نے ہر شخص کے حصے مقرر کر دیے، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں گرہ باندھی انہیں ان کا حصہ دو، یعنی وصیت کی، خود تم نے کوئی وعدہ کیا تھا ان سے. تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں آیت وراثت سے جو ہے یہ جو حصے یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ والذین عقدت ایمانکم، ٹھیک ہے. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ولی جو تھا، یعنی ولی بیسیکلی والام یا کہتے دو چیزوں کے مابین قریبی تعلق کو، اور موالی جو ہے مولا کی جمع ہے، قریبی رشتہ دار کو کہا جاتا ہے. تو وراثت سے جو ہے جب آیات وراثت نازل ہوئی تو یہ جو لوگ پہلے بانٹ دیتے تھے خود ہی اپنے جائیداد کو، وعدہ کر لیتے تھے، تو اس پر جو ہے وہ اب ورثہ کے متعلق تو نہیں ہوگا. ہاں ان کے علاوہ جو ایک وصیت کے لیے 1/3 مال کی آپشن ہے تو وہاں وہ یہ اس میں یہ بات ہوگی کہ پھر وہ ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا. سورہ انفال کی آیت نمبر 75 سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ وراثت میں جو ہے وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. پہلے اصل میں ہوا یہ تھا کہ مہاجرین کو انصار نے اپنا وارث بنا دیا تھا، تو وہ کہا جا رہا ہے جیسے سورہ انفال آیت نمبر 75 میں بھی آپ پڑھیں گے کہ زیادہ حقدار جو ہیں وہ نسب کے رشتے ہیں، باقی دینی بھائی ہیں ان کا ویسے آپ خیال رکھ سکتے ہیں. تو مولا کا لفظ کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور یہ اللہ کے لیے آتا ہے. فإن اللہ مولاہ و جبریل سورہ تحریم میں آتا ہے. اسی طرح مولا جو ہے وہ آزاد کردہ غلام کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے نافع، تو ان کو بھی مولا ابن عمر کہا جاتا ہے. اسی طرح امور کے ذمہ داری جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی مولا کا لفظ آتا ہے، یعنی مختلف معاملات کی ذمہ داری جب کسی کو دی جاتی ہے، جیسے آتا ہے نا من یتولی الامور، مینیجر کے طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور وارث کے لیے بھی مولا کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پر جو ہے حصے بنانے کی بات ہوگی کہ وراثت میں یعنی وارث جو ہے ان کو حصے دے دیے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.